عمر تم کچھ کہہ رہے تھے کہ ذرا دجال وغیرہ کی طرف آئیں بات. کیوں دجال کا ہی خاص کیوں تمہیں خیال ہے؟ تم نے مہدی کا بھی تو پوچھ سکتے تھے مجھے. یار مجھے ایک کنفیوژن یہ ہے کہ دجال کے بارے میں نا کوئی کہتا ہے کہ سسٹم کا نام ہے, میں نے یہاں تک سنا ہوگا کہ کیمرہ ہے دجال, کوئی کہتا ہے بینکنگ سسٹم ہے, اور پھر جتنی یہ انفیوزڈ ہے نا ہماری زندگیوں میں, کیونکہ اگر آپ سپوز گورنمنٹ امپلائی ہیں, اب تو خیر الیکٹرانک بھی آ گیا ہے, آپ کے وہ بینکنگ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز. تو پوائنٹ اس کہ یہ سسٹمز نہیں ہو سکتے, لائک آئی مین کیا ہے وہ کلیئرٹی. So the thing is that behind every system is a consciousness. کوئی chaos سے تو سسٹم نہیں پیدا ہو سکتا نا. That's the argument for God as well, کہ جو ہارمنی ہے, جو ایک سسٹم کام کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی کانشیسنس ہے نا جو اس کو چلا رہی ہے. So certainly the forces of evil or negative have a system. And it's a system that's working really, really well. And a system that is encroaching more and more and more on our lives. Intrusion wise, yes, the camera, phone, we are in a surveillance time. Always. Right? More and more we're going towards digital currency. So we are no longer have any control over our wealth. اگر وہ چاہیں تو آپ کو آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں, رائٹ. سو وی آر لوزنگ ٹو دا سسٹم آر بیسک انڈیپینڈنس رائٹس. ایون ناؤ سینسرشپ ٹو دی ایکسٹینٹ آف فریڈم آف اسپیچ, freedom to information, it's all controlled, it's all part of a system, right? اب اس سسٹم کی بھی ایک hierarchy تو ہے نا, اور hierarchy means there is someone on top. Now whether that is the representative of this Dajjal energy and the actual Dajjal is yet to come. وہ بھی تو ہے نا کہ پتہ نہیں کتنے سارے دجال منی دجالز آئیں گے to prepare for the main دجال. تو وہ بھی ایک انٹیلیجنس سسٹم ہے جو ایول کہہ لو یا جو کاؤنٹر انرجی ایک ڈیوائن کی ہے, وہ بھی مطلب ہے. میرا یہاں پہ کوشچن ہے, یہ دجال کا ابلیس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ مطلب اچھا سوال ہے. Well, I mean, نہیں نسل نہیں ہے. I think obviously دجال is something obviously misleading کہہ سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. obviously اب آپ there are too many extremes, اس میں آپ کے پاس انفارمیشن کافی ساری آتی ہے, آپ لائک مسلیڈ بھی ہو جاتے ہو, آپ کو کوئی انفارمیشن بھی مل رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک دجال از ناٹ اے پرسن اور اے تھنگ, کیونکہ وہ انہوں نے ہمیں یہی تھوڑا سا پتہ ہے نا کہ دجال از گونا کم, از گونا مسلیڈ اس کہ آئی ایم دا ون, خدا کوئی نہیں ہے, ہم لوگ ہیں, تو یو نو بلیو ان می اینڈ مائی پاورز اینڈ مائی میجک. I am the Mahdi. He is going to claim to be. Basically he's going to claim that I am the one, باقی سب کچھ نہیں ہے. تو I think it's not a person. I think expand on that. But no, I just want to get to the. Yeah, میرے حساب سے the شیطان ابلیس is it's a separate. Yes, it's a separate thing, and Dajjal is it's a concept, I guess. It's not a person or a being, کہہ لو, a term that is not alive, I think. Well, again, I mean, ایسے جب وہ چیز آئے گی تو پھر ہمیں properly سمجھ آئے گا کہ کیا ہے. But like I said, I think that every system has certain consciousness behind it. So certainly it's a consciousness, whether it's embodied in the form of a human being or some other way of conscious AI, like I don't know, whatever consciousness it is, right? It will have the power, like you said, to create this kind of mirage where hell will look like heaven and heaven will look like hell. So he'll be able to convince us of something that is completely wrong to be right, and just وہ نا بالکل آپ کے الٹا کر دے گا ساری چیز کو. اینڈ آف کورس a lot of people will, اس کے پاس miraculous powers بھی ہیں کہ وہ زندہ مردے کو زندہ کر دے اور یہ وہ سارا کچھ چکر. اینڈ بیسکلی also claiming to be the savior, the messiah or whatever, the Mahdi. And unfortunately the majority of the people will be fooled and will follow that, thinking that this is the messiah and I'm going towards heaven. اور جو امام مہدی کے جو فورسز ہیں وہ 313 اور وہ مطلب ایک لمیٹیڈ وہ مائنورٹی آپ کہہ دیں جو اس کو دیکھ سکے گی, ریکگنائز کر سکے گی, اینڈ ول بی ایبل ٹو الائن دیم سیلوز ود دا فورسز آف
truth. اس کو تھوڑا سا اگر تمیز اس کی باندھیں تو یہ ہے کہ سارا جھوٹ نیگیٹیوٹی منسوب کی جاتی ہے ایول کے ساتھ، باطل کے ساتھ، جو کہ الٹیمیٹلی اٹس ناٹ ریئلٹی، اٹس ناٹ ریئل. مطلب تبھی آپ کو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرف نہیں جاؤ. جیلانی کو میں 2 روٹیاں دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں عامر صاحب آئیں گے، ان کو 2 روٹیاں دے دینا، اور میں چلا جاتا ہوں، اس شہر سے نکل جاتا ہوں. اب انہوں نے ایک کمٹمنٹ میرے ساتھ کی کہ میں دے دوں گا. عامر صاحب پیچھے سے آتے ہیں، یہ 2 روٹیاں کھا چکے ہیں اور اس بارے میں ذکر ہی نہیں کرتے. اب 1 سال بعد میرا واپسی ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ روٹیاں دے دی تھی، تو ہی سیز کہ یس دے دی تھی. اب انہوں نے اس ریالٹی کے اندر ایک ایسی چیز ایڈ کر دی جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، جھوٹ کی ایگزسٹنس مجھے لگتا ہے ہی نہیں. شاید اس دنیا میں ہے فار دا ٹیسٹ، لیکن الٹیمیٹلی اس ریالٹی میں جو کہ اٹرنل ہے اس میں جھوٹ کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، وہاں پہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس بارے میں مطلب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو بیسکلی اللہ نے اجازت دی ہے نا، رسپائٹ دیا ہے. ایک اللہ اور جو شیطان کا جو ایک مونولوگ ہے یا کانورسیشن ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے نا. ہاں کہ ٹھیک ہے میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا کیونکہ ایک تو مجھے آگ سے بنایا ہے اس کو اور میں بہتر ہوں اس سے، دوسرا یہ کہ میں تو صرف آپ کے سامنے جھکوں گا، ساری وہ نافرمانی یہ وہ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ چلو جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی، جن کو تم بہکا سکتے ہو بہکاؤ، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے چند لوگ ہوں گے جن پہ تمہارا کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ کرے ہم سب ہوں گے. ہاں انشاءاللہ. سورہ بقرہ کی آج کل میں آیات جو پڑھ رہا تھا تو اس کی شروع کی آیات میں ہی ذکر آتا ہے فرشتوں سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کوشچن کیا کہ فساد کرنے والے یہ مطلب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب ٹھیک ہے تم اپنی فیلڈ کو جو تمہیں میں نے دیا ہے، مطلب اگر کوئی پانی کا فرشتہ ہے فار ایگزامپل تو اس کو پانی کی کمپلیٹ نالج ہے لیکن باقی اس کو نہیں کچھ پتا. تو اس مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ اچھے راستے پہ جانا چاہے ہیلپ ہم، اگر یہ برے راستے میں جانا چاہے تو وہ بھی کرو. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ اس وقت بیٹھا ہوں تو یہ میری بیٹھنے کی جو کمپوزیشن ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اس کے پیچھے جیومیٹری ہے، پتہ نہیں کون کون سے مراحل ہوں گے یا کون سی وہ پروسیسز شامل ہوں گے ہڈن جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے نا. تو یہ شاید فرشتے ہی ہیں جو کہ الاؤ کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں کہ ابھی اگر میرے لفظ نکل بھی رہے میرے منہ سے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شاید فرشتوں کو حکم کیا ہے کہ ان کو کرنے دو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از انٹرسٹنگ بیکاز اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو کچھ اسپیشل نالج دی ہے جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نالج کیا تھی؟ وہ نالج تھی ناموں کی. ٹھیک ہے. اب جو صوفیزم میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہی تھا کہ یہ بندر ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا نام بندر ہے، یا یہ بھالو ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا نام بھالو ہے. اس کے پیچھے کچھ اور مسٹری ہے. ان کو ان سب پیغمبروں کے اور اولیاء کے اور ان لوگوں کے نام پتہ تھے جو ان کی نسل سے پیدا ہوں گے اور جن پہ اللہ فخر کرے گا. تو یہ جواب تھا ان اینجلز کا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ فساد کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا، یہ وہ کرے گا، لیکن جو ان کے تھرو یہ خود بھی اور ان کے تھرو جو پروفٹس اور اس قسم کے لوگ آئیں گے جو چوزن فیو کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جن پہ نہ شیطان کا کوئی اثر ہوگا نہ کسی اور چیز کی لالچ ہوگی، جو بالکل میرے پیار اور محبت میں، تو ان کے لیے میں یہ سارا کچھ کائنات کر رہا ہوں اور وہی میرے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وہی میرے ایگزامپل بنیں گے. تو اس کے سامنے تم جھکو، کیونکہ اگر وہ برڈن دنیا میں آنے کا، انسان کے روپ میں آنے کا تم پہ بھی ہوتا یا کسی پہاڑ پہ بھی ہوتا تو تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تم لوگ بھی پھسل جاتے ہیں. اس کا مجھے ایک چیز اور بھی اسپیکٹ سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کے اندر جو چیزیں چھپائی گئی ہیں، مطلب ہم لوگ کریٹ کچھ نہیں کرتے، ڈسکور کرتے ہیں اپنے تھاٹ سے یا پھر اپنی امیجنیشن کے تھرو. تو وہ جو چیزیں اندر چھپائی گئی ہیں آدم کے، جس کو وہ ایکسپلور کرتا ہے اور اپنے اندر سے باہر نکال کے باہر پریزنٹ کرتا ہے، فزیکل ورلڈ میں لے آتا ہے، کیا یہ وہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ دیکھو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ واٹس دا پرپز آف مراقبہ اینڈ پریئرز اینڈ آل آف دیٹ از ٹو بی ایبل ٹو بی اے پرسن ہو از آلویز ان اے اسٹیٹ آف سائلنس. تو اسی سائلنس کی اسٹیٹ میں پھر آپ کو گائیڈنس بھی ملتی ہے، ریولیشن بھی ملتا ہے، انسپریشن بھی ملتا ہے. تو آپ کسی بھی بڑے بندے سے، آئنسٹائن سے لے لیں یا بیتھوون یا کوئی بھی، ان سے ان کا کریٹو پروسیس پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ایک وحی کی طرح، انسپریشن کی طرح
مجھے آیا تھا یہ آمد بن کے آیا silence تھا. میں. Any great work of art, music, discovery, scientific, any breakthroughs have come from that. Because like we said, جو مائنڈ کا ہے نا, وہی جو آپ نے پڑھا ہے سنا ہے, وہی چرن آؤٹ اسی میں اسٹف ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میم, مجھے تو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ دس فزیکل ورلڈ از اے کریشن آف میٹا فزیکل ورلڈ, مطلب اتنی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ. اب ایک اس کی اگر ایگزامپل ہے کہ ایک بیج کے اندر پورا درخت جو ہے موجود ہوتا ہے, اس بیج کے اندر سے پورا درخت نکل کے باہر نظر آتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, نکل کے باہر آ گئے, تو وہ کون سی ایسی ٹائنی اوپننگ ہے اس بیج کے اندر جہاں سے وہ پورا مٹیریل نکل کے گرو کر کے اتنا بڑا سارا ہمیں نظر آ گیا. تو چھوٹے چھوٹے ٹائنی پورز مجھے لگتا ہے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے کافی سارے, جو کہ اتنا اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے فزیکل ورلڈ میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ. اور سیم ہمارے مائنڈ کا بھی یہی میرا پیٹرن ہے, ہمارے اندر والی وہی بات کہ جو روحانیت ہے ہمارے اندر, جو روح ہے, وہ اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ وہ میٹا فزیکل ورلڈ کا وہ پارٹ کنیکٹڈ ہے. Okay, so I think there's a misunderstanding. We think we are physical beings having a spiritual experience. We're actually spiritual beings having a physical experience. سب بالکل صحیح ہے. When we understand that, we understand کہ یہ ہم ایک سیمولیشن میں, میٹرکس میں, ہمیں یہاں ڈالا گیا ہے, کچھ لاز وغیرہ وہ رکھے گئے ہیں, وہی ریڈ پل گرین وہ بلو پل والی بات ہے. That brings us to an interesting concept then. ہے چلو, تمہیں خیال رکھنا چاہیے, تم جو جتنے آئیڈیاز لا رہے ہو یہ ساری اچھی صوفی فلمز ہیں. بجٹ چاہیے, ایک اچھی اپیل اسٹارٹ لیتے ہیں, کچھ پیٹرین شروع کر دیتے ہیں. ایک آپ کی باتوں میں ایک دن پہلے کا آپ کا کوٹ تھا, and I would want to phrase it, کہ عالم بہت سارے بن گئے, اب عاشق بننے کی ضرورت ہے. عشق خدا سے کیسے کرتے ہیں؟ سو وہ رابعہ بصری والی بات ہے نا, کہ ایک دن جو ہے وہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے وہ بازاروں سے جا رہی تھی, تو سب نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہی ہیں؟ یعنی کہ میں نے جنت کو آگ لگانی ہے اور میں نے دوزخ کو بجھانا ہے, تاکہ اس ڈر سے آپ نہ اللہ کی طرف جائیں گے, دوزخ کے جلنے کی ڈر سے یا جنت کی اسے, بٹ محبت, اللہ سے محبت کے تھرو آپ اللہ کو اپروچ کریں. تو بات اگین وہی ہو جاتی ہے کہ انر کالنگ ہے, آپ تیار ہو کے اللہ کی تلاش میں نکلیں, یا آپ ایک اپنی جو سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشن کے تھرو آپ ریچولسٹکلی ایک ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں. میم ایک حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے, میں وہ ضرور چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اس کے مال, اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کے محبوب نہ ہو رہا. تو کیا اس کا بھی کوئی لنک ہے اسے عشق کے ساتھ, یا مطلب میرے خیال میں اس چیز کو بڑا میں نے فیل کیا کہ بالکل ریئل بات ہے اور ایسا ہی ہے, کیونکہ وہی ذات ہے جنہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم نے پہچانا اپنے رب کو, انہوں نے اتنا کلیئر کر کے ہمیں بتایا ساری چیزوں کو. عطیہ سلمان والے میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں سوال ساتھ جوڑنا ہے, کیا واقعی از اٹ اے میٹر آف کہ کیا یہ دو الگ عشق ہیں کہ محمد سے اور اللہ سے اور پھر آبویسلی اس کی آل سے, اور از اٹ یعنی سمجھ رہی ہیں, از اٹ آل ایڈنگ اپ ٹو ون گریٹ لائک unification? So I think the difference is کہ do not love that which is temporary and passing. Because وہ نہ آپ کا تھا نہ آپ کا ہے, وہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے اس کا آپ کو کسٹوڈین بنایا گیا ہے, چاہے وہ آپ کی ویلتھ ہو, چاہے فیملی ہو, چاہے جو بھی ہو. لیکن ود ان دیٹ جو ریلیشن شپس ہیں, جو کنیکشنز ہیں, جو فیلنگز ہیں, جو اٹرنل کی طرف ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سول لیول پہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ سول کنیکشن آپ کا اللہ سے بھی ہے, وہ سول کنیکشن آپ کا جو میسنجرز گئے ہیں اللہ کے, جن کے تھرو آپ انسپائر ہو کے آپ کو روڈ میپ ایک ملا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف ہم کیسے رجوع ہوں, جو آپ کے دوست احباب ہیں, جو آپ کے ایون رومانٹک لو ریلیشن شپس ہیں, پیرنٹ, جو بھی ریلیشن جس میں پیورٹی ہو, انکنڈیشنل لو ہو, ڈیوینٹی ہو, وہ اٹرنل ہے, اس کو ویلیو کریں. ایگزیکٹلی, مطلب میں کہ عشق جو ہے نا وہ شاید خدا یا اس کے پیغمبروں سے یا پیغمبر سے ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹ اٹرنل بات ہے نا. لیکن آپ باقی کوئی بھی چیز سے اگر آپ دعویٰ کریں کہ دیٹ از ویکنیس, دیٹ از ناٹ لو. دیکھو, there are examples of great love as well, ٹھیک ہے. I mean یہ جو پھر وہ ٹوین سول والی بات آ جاتی ہے, اس کو ایک دھندا, بزنس ٹرانزیکشن, مطلب love is not love. اب love کو بھی سمجھنا
is very very important. अब देखो जो बेसिक अगर आप एडम और ईव का कॉन्सेप्ट ले लें, वो एक सोल में से 2 बॉडीज क्रिएट हो रही हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिट होती हैं, जो वो आर मेड फॉर ईच अदर, यू नो, वो एक कंप्लीशन है, वो एक अच्छा उसी स्पार्क से हम सब जो हैं एमिनेट हुए हैं, और हर एक यिंग यांग मेल फीमेल की शक्ल में एमिनेट हुआ है, बिकॉज एवरीथिंग इन द कॉस्मोस इज बैलेंस लाइक दैट, जो यिंग यांग. अब वो भी है ना कि जोड़ियाँ आसमान में बनाई जाती हैं और वो सारा चक्कर, वैसे ये सच है. बट दैट डजंट मीन कि जिससे आपकी शादी हुई है वो आपकी जोड़ी हो. वो तो सर्कमस्टेंशियल हो गया ना. कितने लोग हैं जो वाकई अपनी जोड़ी को मिलते हैं और रिकग्नाइज करते हैं कि ये वाकई में मेरा अदर हाफ है, और फिर खुशी खुशी उनकी शादी भी हो जाती है, और वो एक नहीं होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स और उसके जो सारे डायनामिक्स हैं अब कुछ चेंज हो रहे हैं. लेकिन पहले तो ये एक फैमिलीज़ के दरमियान एक धंधा वाला एक मैरिज बिकेम नॉट फॉर फाइंडिंग योर जोड़ी, हेवनली जोड़ी, वो और कंसिडरेशंस आपके आ रहे थे. लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग हदीस है कि जब इमाम मेहदी का टाइम आएगा तो वो हर एक अपनी एक्चुअल जो हेवनली जोड़ी है उसके साथ यूनाइट करेगा. बिकॉज आप सोचो कि ज़्यादातर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे साइकोसिस हैं वो वहीं से शुरू हो रहे हैं, फैमिली यूनिट से. एक टॉक्सिक हमें वो रिलेशनशिप्स नज़र आ रही हैं, यू नो, उसके जो एंगर है या फ्रस्ट्रेशन है वो फिर बच्चों में भी आ रहा है, और वो एक अजीब एक साइकिल घर से ही शुरू हो रहा है अनहैप्पीनेस का.